عوام ہوشیار خبردار، گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے خانےواز سے۔ جی ہاں، 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اگر قرآن میں موجود ہے تو وہ گدھا دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کس آیت میں گدھے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے گدھے کا گوشت پکایا اور وہ گدھے کا گوشت کھائیں یا قرآن سے ثابت کریں قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چیز تیار کی ہے، ایک ہاٹ پاٹ ہے جس میں ان کے لیے گدھے کا گوشت پکایا گیا ہے۔ گدھے کا گوشت کھائیں یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مچھلی قرآن سے ثابت کریں کہ حلال ہے، یہ گدھے کا گوشت کھائیں اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت دیں۔ قرآن میں گدھے کو حرام کرنے کی کوئی آیت نہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ گدھا قرآن میں حلال ہے۔ آج لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں گدھے کو حرام قرار دیا ہو اور مچھلی کو حلال۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں ہے، لہٰذا وہ آیت کا جواب آج تک نہیں آیا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن مجید سے گدھے کے حرام ہونے کی ایک آیت پڑھ دیں اور مچھلی کے حلال ہونے کے لیے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھ دیں۔ قرآن کی ایک آیت گدھے کے حرام ہونے کے بارے میں اور مچھلی کی ایک آیت کہ بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی حلال ہے مردہ حالت میں، وہ ہمیں دکھا دے۔ ہمارا تو مطالبہ ہی یہ تھا۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دنیا نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس قوم کو گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے۔ جی ہاں، گدھے کے کھالوں پر تو پابندی لگا دی گئی، لیکن اب خانےوال میں تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر 2 افراد کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ گوشت سپلائی کیا کرتے تھے، خانےوال سے 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور یہ دونوں ملزمان دھر لیے گئے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف نے یہ کارروائی کی تھی جب انہیں اطلاع ملی اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ گوشت مبینہ طور پر ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ گرفتار ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ساجد پرویز سے۔ ساجد، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا؟ معروف اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس عید پر اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے، جبکہ اس کے مقابل دیوبندی عالم علامہ حضر حیات نے اہل حدیث عالم طالب الرحمان کو چیلنج کر دیا کہ اگر وہ قرآن سے گدھا حلال اور مچھلی حرام ثابت کر دے تو 1 حرف کے بدلے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، جس کی تفصیل اس ویڈیو کلپ میں واضح کی گئی ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں ہے، لہٰذا وہ آیت کا جواب آج تک نہیں آیا۔ طالب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں۔ طالب صاحب سورت اور آیت نمبر بتا کر اگلے کلم میں پھر پڑھنا، اور جس کا ترجمہ یہ ہو کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور گدھا ان میں نہیں۔ اگر ایسی آیت آپ نے دکھا دی کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور ان میں گدھا شامل نہیں، تو اس ترجمے والی آیت کے 1 حرف پہ آپ کو 12 لاکھ انعام دوں گا۔ ذرا نکال قرآن سے۔ جھوٹ بولتا ہے، قرآن پہ عادت پڑ گئی۔ کیا شراب قرآن میں حرام نہیں؟ جوا قرآن میں حرام نہیں؟ سود کو قرآن نے حرام نہیں کہا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، صرف 4 چیزیں قرآن میں حرام ہیں اور کوئی قرآن میں چیز حرام نہیں۔ اسی آیت پہ میں نے پوچھا تھا کسر کون سا ہے، اسی آیت پر میں نے پوچھا تھا کہ جہاں پر کسر کی اگر وضاحت کرتے تو یہ چبل نہ لگاتے۔ اگلی دفعہ ذرا بیان کرنا اور پھر میں آپ پر جو تبصرہ کروں گا انشاءاللہ وہ قابل دید ہوگا، قابل ثبات ہوگا۔ نمبر 8، احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے کلپ میں ہم نے مچھلی کے بارے میں گفتگو کی کہ مچھلی میتا میں آتی ہے۔ اب ہم گدھے کے بارے میں بیان کریں گے کہ گدھا حرام ہے یا حلال۔
ہمارے نزدیک قرآن نے حرام قرار نہیں دیا۔ اب ہم تمہارے وہی حوالے پیش کریں گے جو تمہارے مولویوں نے بیان کیے ہیں، اور تمہاری وہ یہودیوں والی حرکت بھی بیان کریں گے کہ جس میں ہم نے وہ بات آیت پیش کی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں کیا بہیمہ اور انعام، یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب تم نے انعام کا ذکر کر دیا اور بہیمہ کھا گئے، یعنی تم نے حرکت کی یہودیوں والی کہ بہیمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اس کی تشریح بھی نہیں کی اور چھپا لیا۔ اب آؤ میں تمہارے مولویوں کے زبانی بتلاتا ہوں کہ یہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ کیا ہے اور انعام کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 11 ہے، مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کی۔ وہ کہتے ہیں تمہارے لیے چوپائے جو مشابہ ان انعام یعنی اونٹ بکری گائے کے ہوں، پس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں سب حلال کیے گئے ہیں، جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ کے اونٹ بکری گائے کے مشابہ ہیں۔ یعنی تم نے ترجمہ کیا تھا انعام کا اونٹ بکری گائے وغیرہ، اب انہوں نے انعام میں کس کو شامل کیا ہے؟ جو ان کے مشابہ ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں جو ان کے مشابہ ہیں۔ اب یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ان کے مشابہ جو بھی جانور ہوں گے وہ حلال ہوں گے۔ اللہ نے انعام کا ذکر کیا اور تم نے بھی بتایا کہ انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں، اونٹ بکری گائے، لیکن ہرن نیل گائے یہ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تمہارے مولوی لکھتے ہیں کہ جیسے نیل گائے ہرن وغیرہ کہ یہ اونٹ بکری کے مشابہ ہیں۔ اچھا، یہ جو حمار وحشی ہے، جنگلی گدھا ہے، یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ کہاں سے پھر حلال ہو گیا؟ یہ مشابہ ہے گھریلو گدھے کے۔ اب گھریلو گدھا اگر حرام ہے، قرآن نے حرام نہیں کیا، گھریلو گدھا حرام ہے تو اس کے مشابہ وحشی گدھا بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن اب میں زیادہ جو بحث کرنا چاہتا ہوں، تم نے انعام پر بحث کی، میں بہیمہ پر، تمہارے مولویوں کی زبانی صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شریعہ حدیث وغیرہ سے مخصوص اور مستثنیٰ ہیں، جیسے گدھا خچر وغیرہ۔ کہتے ہیں انعام میں وہ درندے اور شکاری جانور نہیں، انعام سے استثناء کیا ہے درندے اور شکاری جانور کا۔ کس آیت کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے؟ نکالو وہ آیت، گھڑو آیت محمود الحسن دیوبندی کی طرح اور کہو کہ یہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ درندے اور شکاری جانور بھی حرام ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات میں کہ درندے اور شکاری جانور نہیں، بجز ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شریعہ حدیث وغیرہ سے مخصوص اور مستثنیٰ ہو چکے ہیں۔ یعنی گدھا جیسے اور خچر، اس کو کس نے مخصوص کیا ہے؟ بہائم سے۔ اللہ نے بہیمۃ الانعام، بہیمہ اور انعام دونوں کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب ثابت ہوا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو بہیمۃ الانعام کا ترجمہ اور تشریح ہم یہ کریں گے کہ اللہ نے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا ہے، جو چوپائے ہیں، اور گدھا بھی چوپائے میں شامل ہے۔ اللہ نے وحشی گدھے کو، اللہ کے نبی نے وحشی گدھے کو حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ مفتی محمد شفیع جو صفحہ نمبر 13 پر اسی جلد میں لکھتے ہیں، بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہر جاندار، چوپائے جو 4 پائے رکھتے ہوں، تم اس میں شامل نہیں، تم 2 پائے والے جانور ہو، جن کے 4 پائے ہیں، کہتے ہیں بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ تو 4 ٹانگیں تو گدھے کی بھی ہیں،
وہ گدھا تمہارے لیے حلال ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، جیسے بسم اللہ کہہ کر تم کتے کو ذبح کرتے ہو اور تمہارے لیے اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، بے شک نہ کھایا جائے لیکن پاک تو ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی روح سے تمہارے لیے اب گدھا بھی حلال ہو گیا، لہٰذا قرآن کی روح سے تم کھاؤ۔ ابھی طالب صاحب نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا، آیت پڑھی احلت لکم بہیمۃ الانعام، اس پر کہتے ہیں بڑا تبرہ بازی کرتے ہوئے، موروثی تبرہ بازی، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمہ اور انعام۔ طالب صاحب یہ اور کس لفظ کا آپ نے معنی کیا ہے؟ بہیمہ اور انعام۔ یہ ذرا اگلے کلپ میں یا میرے سامنے جب آئیں تو میں پوچھوں گا کہ یہ اور کس لفظ کا معنی کیا ہے۔ قرآن مقدس کی اپنی طرف سے تحریف کرنا تیری قسمت میں ہے اور قرآن پہ جھوٹ بولنا تیری قسمت میں ہے۔ یہاں بہیمۃ الانعام میں کس لفظ کا معنی ہے بہیمہ اور انعام؟ یہ اور والا لفظ ذرا نشاندہی کرے قرآن پاک سے۔ آپ حضرت شیخ الہند پہ تبرہ کرتے ہیں، آپ نے ایک حدیث خود گھڑی، 5 ایتوں پہ جھوٹ بولا اور اب ایک آیت کا ترجمہ پھر آپ نے غلط کیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی اور کا نام لینے کی، آپ اپنی لبیٹ ذرا۔ تو یہاں کہتا ہے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تم نے انعام کا ذکر کیا، بہیمہ کھا گئے، بہیمہ کا ترجمہ نہیں کیا، چھپا لیا۔ طالب صاحب یہ بھی آپ کا صریح جھوٹ ہے۔ آپ میرا وہ پچھلا کلپ سن لیں، وہاں پر چوپائے مویشی میں نے یہ بہیمہ کا ترجمہ کیا۔ آپ کی تو قسمت میں جھوٹ بولنا ہے اور ہر کلپ میں کوئی نہ کوئی جھوٹ نہ بولیں، آپ کا گزارا نہیں ہے۔ وہ کلپ آپ سنیں، بہیمہ الگ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی آپ کی جہالت ہے۔ یہاں پر بہیمۃ الانعام ہے، اور طالب صاحب ذرا خیال کرنا، کہتا ہے کہ انہوں نے انعام کی بات کی ہے، میں بہیمہ کی بات کرتا ہوں۔ تو یہاں صرف بہیمہ نہیں، بہیمۃ الانعام ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی جہالت اس درجے کی ہے کہ آپ نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ اب جہاں پر ذرا غور کر لیں، یہ بہیمہ مضاف ہے، الانعام مضاف الیہ ہے، اور یہ اضافت مفسرین حضرات سب نے، نواب صدیق حسن کو دیکھ لے، مدارک، ابو سعود، روح المعانی، کوئی کتاب تفسیر کی اٹھائیں تو سب حضرات نے یہ لکھا کہ جہاں اضافت جو ہے یہ بیانیہ ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، اضافت بیانیہ یا اضافت العام الی الخاص کے قبیل سے ہے۔ تو اب ذرا آپ کو اللہ کرے سمجھ آئے، ہے بڑی مشکل بات، آپ کے لیے مشکل ہے، طالب علموں کے لیے آسان ہے۔ جب اضافت بیانیہ ہے تو بہیمہ سے مراد انعام ہے، تو بہیمہ سے مراد انعام ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ انعام کی تشریح کی ہے، بہیمہ کی نہیں کی، یہ ابو جہل سے بھی بڑھ کے جہالت ہے، اور اتنی جہالت پادریوں اور پنڈتوں میں بھی نہیں جتنے آپ جاہل ہیں، اور مناظرہ کرنے کا بڑا شوق ہے آپ کو۔ اب اہل حدیث علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ اس جاہل کی یہ جہالت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بہیمۃ الانعام کی اضافت بھی معلوم نہیں۔ اگر اضافت بیانیہ تو پھر بہیمہ کوئی انعام ہے ایک، اور اس کی بھی ذرا وضاحت کرنا کہ بہیمہ کو انعام کے ساتھ مقید کیوں کیا، صرف بہیمہ کیوں نہیں ذکر کیا، اس پہ بھی ذرا غور کرنا۔ تو آپ نے جتنی عبارتیں پیش کی سب کے جواب اس جملے میں آ گئے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں، اور آپ نے جتنی فتویٰ بازی کی سب کے سب کافر مرتد ہونے کے فتوے آپ پر لوٹ گئے اور آپ کی قسمت میں آ گئے، اس لیے ان کو ذرا قبول فرمائیں۔ اور تیسری بات یہ بھی سن لیں کہ یہ بہیمۃ الانعام کی تفسیر
تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تو یہ تفسیر خود سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں بہیمۃ الانعام کی تفسیر موجود ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام کیا چیزیں ہیں، وہ 8 جوڑے ہیں، 8 جوڑے، اور اسی کو تمام مفسرین حضرات نے یہاں پر لکھا ہے آپ میں اگر جرت ہے تو اس 8 ازواج میں اپنے والا ذرا گدھا داخل کر کے دکھائیں، وہاں اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ جو آپ کے مفسرین نے بھی لکھا، اہل حدیث نے بھی، ہمارے اور وہاں پر صراحتاً موجود ہے۔ تو جب بہیمۃ الانعام کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے تو قرآن والی تفسیر چھوڑ کر دوسرے جو قیاسن یا اخبارن بعض چیزیں اس کے ساتھ لائق کی گئی، شامل کی گئی ہیں، آپ ان کی طرف بھاگتے ہیں اور جو خود تفسیر القرآن بالقرآن ہے اس کے قریب نہیں جاتے۔ ذرا دیکھیں یہ سورہ انعام آیت 143، اس میں اسی آیت کی تفسیر ہے، اور اس کو آپ کے سارے یہ بھٹوی، یہ آپ کا یہ عبدالسلام بن محمد اور آپ کے دوسرے حضرات سب یہی کہہ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس پہ ایک جھوٹ بولا، بلکہ یہودیوں سے بڑھ کے خیانت کی۔ یہودی مولوی اتنے خائب نہیں جتنے آپ ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بہیمہ ہے 4 ٹانگوں والا جو چرتا ہو، تو خنزیر بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور جنگل میں چرتا ہے، طالب صاحب خنزیر کھائے گا؟ کھانا شروع کر دے، ماشاءاللہ گدھا پہلے شروع کیا ہے، اب خنزیر بھی شروع کر دے۔ گیدڑ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور وہاں جنگل میں چرتا ہے، لومبڑ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور جنگل میں چرتا ہے۔ آپ کے بقول یہ سب بہیمہ کے تحت داخل ہو کر حلال ہیں، تو ماشاءاللہ کل سے خنزیر بھی کھانا شروع کر دے۔ غیر اللہ کے نام کا بکرا، چھترا، بیل، وہ بھی 4 ٹانگوں والا ہے اور انعام میں ہے، چرنے والا ہے، تو آپ وہ بھی نجس کو کھانا شروع کر دے۔ تو آپ کی غذا تو ماشاءاللہ پہلے بھی فتاوی ثنائیہ میں جو لکھی ہے اس کو تو ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ جیسے آپ کی عادتیں ہیں تو وہ بھی مجھے بیان کرنی پڑے گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہرحال آپ بہیمہ کو اتنا عام لے رہے ہیں، آگے انعام کی قید آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو اگر ایسا عام بھئی 4 پاؤں ہوں جس کے اور جنگل میں چرتا ہو تو خنزیر کے 2 پاؤں ہیں، تو خنزیر کھانا شروع کر، تیرے منہ میں تو اب خنزیر ہے۔ اور فتاوی ثنائیہ والی بات ساتھ کر لے تو خنزیر کے انثیین بھی شروع کر دے، وہ بھی تیرے مذہب میں جائز ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہودیوں والی حرکت یہ کی، بلکہ یہودی آپ سے بہت کم میں، پنڈتوں اور پادریوں سے بڑھ کے آپ نے خیانت یہ کی کہ آیت کا اگلا حصہ چھوڑ دیا، لا تقربوا الصلاۃ پہ عمل کیا، وانتم سکارا کو پی گئے۔ یہاں آیت میں اگلا حصہ ہے الا ما یتلی علیکم، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے اوپر تمہارے۔ اب سنیے الا ما یتلی علیکم کا کیا معنی ہے، جس کو آپ چھپا رہے تھے۔ یہ آپ کے ابو نعمان سیف اللہ خالد اہل حدیث عالم ہیں، وہ کہتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں ہیں، ان چوپاؤں میں درندے داخل نہیں۔ آگے ذرا سن، الا ما یتلی علیکم، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنا ہیں جن کے کھانے کی حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی۔ طالب صاحب الا ما یتلی کا معنی آپ کا اہل حدیث عالم کر رہا ہے کہ قرآن و سنت میں جس جانور کی حرمت آ گئی وہ الا ما یتلی والی آیت کی وجہ سے مستثنا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب خود قرآن اس کو مستثنا قرار دے رہا ہے تو سنت میں گدھے کی جو حرمت آئی تو وہ بھی الا ما یتلی کا فرد ہے اس آیت کا، لیکن یہ آپ کی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آئے گی، شاید آپ کے دوسرے اہل حدیث حضرات سمجھ لیں۔ اسی طرح آپ کے صلاح الدین یوسف، اس نے اپنی تفسیر مکہ میں اسی کو ذکر کیا کہ بہیمۃ الانعام، پھر لفظ سننا
پھر کہ یہ نہ کہنا بہیمہ چھوڑ گیا، یہ انعام ذکر کیا۔ بہیمت الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں جن کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 143 میں آئے گی۔ یہ بھی، اور آپ کے ذرا اگلا حوالہ جگر تھام کے سننا، آپ کے لقمان سلفی یہ اہل حدیث عالم فرماتے ہیں یعنی یہ الا ما یتلا کا معنی کر رہے ہیں، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنا ہیں جن کے کھانے کی حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی۔ طالب صاحب الا ما یتلا قرآن مقدس کی اس آیت کی وجہ سے وہ جانور مستثنا ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا کہ قرآن یا سنت میں جن کی حرمت کا بیان آیا ہے وہ سب کے سب الا ما یتلا سے مستثنا ہیں۔ اور ابھی ذرا دیکھنا ہے اگلی، کہتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو ابھی گزرا ہے کہ ہر ناخن والے جانور اور ہر پنجہ والی چڑیا کا کھانا حرام ہے، آیت کے اس حصہ سے، اس کو طالب صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، اس کو بھی سنو، آیت کے اس حصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے، رسول اللہ کی ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے۔ اور تو جھگڑا ڈال رہا ہے کہ حدیث قرآن کے مقابل، حدیث قرآن کے مقابل، حدیث قرآن کے مقابل، یہ آپ کا بزرگ کہتا ہے ہر سنت کتاب اللہ میں داخل ہے۔ تو جو آگے ذرا سنیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں اور چڑیوں کا کھانا حرام قرار دیا وہ سب بالاتفاق بے اتفاق کے علماء الا ما یتلا علیکم میں داخل ہیں۔ جن چیزوں، یہی بات میں بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر کا بیان، وہ پیغمبر کا فرمان، وہ بیان قرآن ہے۔ اب ذرا فیصلہ کر کہ آپ کا یہ سلفی مرتد ہے یا آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں، یہ آپ کی زبان ہے اور آپ کی تہذیب ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اس کی ایک دلیل وہ مزدور والی حدیث بھی ہے جس کے باپ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ لڑکا فلاں کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اس بارے میں فیصلہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ کہ میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حالانکہ رجم قرآن کریم میں منصوص نہیں۔ طالب صاحب کچھ شرم ہو، کچھ حیا ہو تو آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا خود وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ رسول کا جو فیصلہ ہے اس کا ماخذ قرآن ہے، اور اب اس نے حدیث، اور یہ آپ کے اس میں بھی موجود ہے، فتاوہ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح آپ کے سلفی اثری محمد اسماعیل اثری نے بھی اس کو لکھا، اور حضرات نے بھی لکھا، زبیر علی زئی نے بھی لکھا۔ اور اس حدیث کی روح سے چونکہ پیغمبر کا فیصلہ وہ قرآن سے ماخوذ ہے، اس لیے پیغمبر کے فیصلے کو قرآن کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کا اپنا مولوی یہی بات لکھ رہا ہے، یہ تحسیر الرحمان ہے لبیان القرآن۔ اگر کچھ اللہ آپ کو عقل دے تو آپ کے سب اعتراضوں کا جواب ہو گیا، اور بے حیا باشرچ خواہی کن، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح امام قرطبی اس مقام پر، مفسر قرطبی وہ فرماتے ہیں فبہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام کی بات کر رہا ہے، ہی الراعی من ذوات الاربع۔ اس کے بعد کہتے ہیں قل تفعل ھذا يدخل فیھا ذوات الحوافر، کہتے ہیں تو کہے گا کہ پھر بہیمہ میں ذوات الحوافر، یہ سنبو والا گدھا وغیرہ یہ بھی داخل ہے، یہ بھی داخل ہے، لأنہا رائیۃ، کیونکہ یہ بھی چرنے والا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، یہ بات نہیں کہ بہیمہ اور انعام میں یہ گدھا داخل ہو بہیمۃ الانعام میں، یا خچر داخل ہو۔ فرماتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل انعام خلقھا لکم،
یہ سورۃ النحل، اس پر ثم عطف علیہا قولہ والخیل والبغال والحمیرا، سورۃ النحل آیت 8۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا والانعام خلقہا، اور اس کے بعد اس پر عطف ڈالا والخیل والبغال والحمیرا فلما استانف ذکرہا وعطف علی الانعام، جب اللہ نے اس کا ذکر مستقل کیا اور ماقبل پہ عطف ڈالا، امام قرطبی کہتے ہیں دل علی انہا لیست منہا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خچر اور گدھا یہ بہیمۃ الانعام کا فرد نہیں ہے۔ یہ آپ کے مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، اور امام قرطبی آپ کے نواب صدیق حسن خان فتح البیان میں فرماتے ہیں کلو ذی ناب خارج عن حد الانعام، اسی بہیمۃ الانعام کی بات میں فرماتے ہیں کہ ہر ذی ناب وہ اس سے خارج ہے، بلا یدخل فیہا ذوات الحوافر، اور اس میں حافر یعنی گدھا خچر وغیرہ وہ بھی داخل نہیں، فی قول جمیع اہل اللغہ، تمام اہل لغت کا یہی قول ہے۔ نمبر 4، اب آپ میں کچھ بھی احساس ہو تو آپ کی پوری تقریر کا مکمل مدلل جواب آ گیا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے معارف القرآن حقانی عثمانی وغیرہ سے بعض عبارتیں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی طرح جیسے میں نے جواب دیا ان سب عبارتوں میں ایک عبارت بھی آپ ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ ہو کہ بہیمۃ الانعام میں جہاں حدیث اور قرآن کا تقابل ہے اور بہیمۃ الانعام میں گدھا داخل ہے اور قرآن و حدیث کا تقابل ہے جو آپ کا دعویٰ ہے، تو ان کتابوں میں سے ایک عبارت بھی آپ الحمدللہ پیش نہیں کر سکے۔ باقی جو آپ نے عبارتیں پیش کی ہیں تو جہالت کا تو کوئی علاج نہیں، یہ سب کی سب عبارتیں آپ کے خلاف ہیں۔ ان سب عبارتوں میں آ رہے ہیں 3 لفظ کہ گدھا وغیرہ مخصوص ہیں، مستثنیٰ ہیں، اور اس سے استثناء کا لفظ بھی آیا۔ تو جب ان سب عبارتوں میں مخصوص، مستثنیٰ، استثناء کا لفظ آ رہا ہے کہ گدھا اس میں اس سے خارج ہے، اس سے مخصوص ہے، اس سے مستثنیٰ ہے، تو تقابل کہاں گیا؟ آپ نے تو ثابت تقابل کرنا تھا، عبارتیں آپ پیش کر رہے ہیں مخصوص ہے، مستثنیٰ ہے، استثناء ہے۔ تو یہ اللہ آپ کو عقل دے، تو آپ کی پورے مذہب کا یہ عبارتیں بیڑا غرق کر رہی ہیں، اور جتنے فتوے آپ نے ان بزرگوں پہ لگائے یا مجھ پہ لگائے وہ سب کے سب کفر و ارتداد کے فتوے آپ کے منہ پر پڑ گئے اور الٹے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ سب آپ کی جہالت ہی کا کرشمہ ہے۔ اور آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب کا نام بھی پیش کیا معارف القرآن میں، کہ مفتی شفیع صاحب کا ذرا سن لیجئے۔ مفتی شفیع صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا، مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں۔ خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ آپ مفتی شفیع صاحب کے نام سے دھوکہ دے رہے تھے۔ مفتی شفیع صاحب اس آیت نمبر 8 سے استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے گدھے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ یہی بات علامہ ماجدی نے ذکر کی ہے اور دیگر حضرات نے۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کو آپ کی جہالت کو بتانا مقصد تھا۔ نمبر 5، آپ نے ایک چھوٹے سے کلم میں المہند کا حوالہ بھی دیا اور بعض اشعار بھی آپ نے پڑھے۔ میرا خیال ہے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ثابت تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن نے مچھلی کو حرام اور گدھے کو حلال کہا ہے، اور آپ نغمے المہند کے سنا رہے ہیں اور کبھی حاجی صاحب کے اشعار
آپ سنا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جیسے آپ کا طبقہ روایت پرست ہے، اسی طرح ایک طبقہ عبارت پرست بھی ہے۔ تو المحند کی بات کرنی ہو تو ان سے کیجئے جن کا نظریہ المحند کل قرآن۔ تو المحند کا آپریشن جن لفظوں میں میں کر چکا ہوں یہ آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ باقی آپ محند کی طرف جائیں، اشعار کی طرف جائیں، نیل گائے کی طرف جائیں، شتر مرغ کی طرف جائیں، بھینس کی طرف کبھی بھاگیں، تو یہ صرف آپ کی بکلاہٹ اور حواس باختہ ہونے کی دلیل ہے۔ سن لے میرا عقیدہ، عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے، کسی کے شعر سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور کسی بزرگ کی عبارت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ کے ثبوت کے لیے نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال آپ ان جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرے پاس ہدیت المہدی بھی ہے، کنز الحقائق بھی ہے، آپ کے بزرگوں کے وہ یا علی مدد کے نعرے بھی ہیں، یا رسول مدد کے نعرے بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں بات کو الجھانا نہیں چاہتا اور آپ کو بھی کہتا ہوں موضوع کے پابند رہیں۔ آپ نے تیری جان چھوٹ نہیں سکتی، یہ گدھے والا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اگر تیرے دماغ سے گدھا نہیں نکلا تو پھر ہمت کر، ذرا میرے سامنے بیٹھ اور 10 منٹ میں آپ کا گدھا اندر سے نہ نکال دوں تو پھر کہنا، جرات کر۔ نمبر 17، طالب الرحمن نے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ سنو ذرا، کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ طالب الرحمن صاحب، تو بھی اور تیری ساری ذریت بھی الٹی لٹک جائے، قرآن مقدس سے ایسی آیت نہیں نکال سکتے جس میں اللہ یہ حکم دے رہا ہو کہ مچھلی ذبح کر کے کھانی ہے۔ یہ آپ نے اللہ رب العزت پہ جھوٹ بولا ہے اور افتراء علی اللہ کفر ہے۔ میرا بھائی طالب صاحب، اب بھی توبہ کر لے، خدا کے لیے توبہ کر لے، تو نے اللہ پہ جھوٹ بولا، ورنہ ہمت کر اور 30 پاروں والے قرآن سے ایسی آیت نکال کے دے اور 10 لاکھ روپیہ انعام وصول کر جس آیت کا یہ ترجمہ ہو کہ مچھلی کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کھانا ہے۔ لیکن طالب صاحب مر جائے گا، لیکن ایسی آیت پیش کر سکتا نہیں۔ آپ خدا پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، رسول پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، بزرگوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔